بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سامعین کرام السلام علیکم. جناب آج شب یعنی جمعرات کی شب اور وقت 2 بج چکے. پروگرام اکثر شب تنہائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے میزبان شاہ رخ مرزا. شب تنہائی، شب انتظار، ہمیں احساس ہے کہ آپ منتظر ہوں گے پروگرام کے. اور سب یہی انتظار جو ہے، یہی احساس ہمیں یہاں تک کھینچ لاتا ہے. حالانکہ آج عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچا کہ آپ منتظر ہوں گے اور زیادتی ہو جائے گی آپ کے ساتھ، اور ہمارا بھی تو فرض ہے آپ کی خواہشات کو، آپ کی جو ہمارے شو میں جو آپ کا انٹرسٹ ہم دیکھتے ہیں، جو آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص ہمیں ملتا ہے اس شو میں. یہ 2 گھنٹے ہم سوچ کے آتے ہیں کہ کیسے گزریں گے 2 گھنٹے. جی 120 منٹ کیسے گزاریں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد، مائک پہ بیٹھنے کے بعد بس آپ یقین کریں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ 2 گھنٹے کس طرح گزر گئے، اور ہم جو کچھ کہنا چاہتے تھے ہم کہہ نہیں سکے صاحب. لیکن یہ شوق اس کو کہہ لیں، ذوق کہہ لیں، آپ کا ذوق یعنی سماعتوں کا ذوق، اور یہ ہمارا شوق اسے کہہ لیں، یا آپ کی محبتیں ہمیں کھینچ لاتی ہیں صاحب. ہم اگر یہ کہیں کہ چلو کوئی دل تو اداس تھا، چلو کوئی آنکھ تو نم رہی، چلو کوئی درد تو کھلا شب انتظار کی شہر کا. ہاں صاحب، انتظار ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کا، اور یہ انتظار کی گھڑیاں جب ختم ہوتی ہیں تو یقین کریں کتنا لطف آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. ہمیں بھی انتظار رہتا ہے ہر بدھ اور جمعرات کی شب کا. اکثر شب تنہائی میں ہمارا یہ شو آپ جیسے جانتے ہیں کہ شاعری اور ادب کے اوپر اس کا فارمیٹ ہوتا ہے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اپنے سننے والوں سے کہ ہمارے شو میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو وہی ساری چیزیں ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاعری ادب کے بارے میں جتنا کچھ کہہ سکتے ہیں ضرور کہیں. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات کا علم ہمیں ہوتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں یقیناً، اور پروگرام کے بارے میں آپ کی آرا بھی ہمیں ملتی رہتی ہیں. اسی کے حوالے سے ہم پھر اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، چینجز کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اور آپ کا تعاون ہمارے ساتھ یقیناً ہمیشہ رہتا ہے. آپ ہمارے لیے اتنی زحمت سے اٹھاتے ہیں رات کے 2 بجے. جی کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن واقعی اس شب میں 2 بجے رات کو پروگرام کو سننا اور ہمارے ساتھ رہنا، انجوائے کرنا، ریئلی I'm grateful to all of you.
ہمارے لسنرز سارے لسنرز جو ہمیں سنتے ہیں اور کالرز جو ایس ایم ایس ہمیں کرتے ہیں. تو صاحب کال کرنے کے لیے آپ ہمیں ہمارا آپ کو تو معلوم ہی ہے 111000105 111000105 اور ایس ایم ایس کے لیے GHOT ہاٹ HOT ہاٹ ٹائپ کر کے اس کے بعد اسپیس دے کے نام لکھیے گا. نام لکھنے کے بعد ٹیکسٹ اپنا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں اور سینڈ کر دیجیے گا 8282 پر. جی ہاں 8282 پر ہم منتظر رہیں گے آپ کی کالز کی. آج کے شو میں ہمارے پاس عنوان کی جہاں تک بات ہے صاحب عنوان ہم بہت رکھ لیے ہوتے ہی ہیں ہر پروگرام میں. محبت ہم نے کر کے دیکھ لی. جی ہاں اور دل کی باتیں ہم نے کر لی بہت کی. محبت کی بھی بہت باتیں کی. ہر انداز سے محبت کو ہم نے ڈسکس کیا پرکھا. خیالات آپ سب کے ہم تک پہنچتے رہے. آج کے شو میں ہم صاحب ایک ہمارے ملک کی بڑی نامور اور اس عہد کی ہمارے ایک شاعرہ ہیں ان کا ہم آج اس پروگرام میں انہی کے مجموعہ کلام پہ بات چیت بھی کریں گے اور انہی کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے. اور وہ شاعرہ ہمارے آج کے شو کی ہیں محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ. ان کے بارے میں ہم آپ کو بھی بتائیں گے تفصیل سے اور ان کے کلام ان کے مجموعہ کلام ان کی غزلیں نظمیں وغیرہ وغیرہ ہم شامل کریں گے آج کے شو میں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام کی ابتدا ہم کریں گے سابق خوبصورت سے نغمے سے. اور جی ہاں بالکل اس حوالے سے کہ موسم بھی اچھا ہے اور خوشگوار بھی ہے. اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی سے ہوا بھی چل رہی ہے باہر. ابھی بھی جب میں آ رہا تھا بڑا خوشگوار موسم تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی انجوائے کریں. آپ اپنے گھروں میں ہیں لیکن فیل کریں کہ باہر بہت خوبصورت اور اچھا سا خنک سا موسم ہے. اور ٹھیک ہے اتنی چاندنی تو موجود نہیں لیکن پھر بھی راتیں تو ہیں نا. راتیں تو چاندنی والی ہیں. آئیے ہم سانگ سنتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں پھر بات کریں گے آپ سے پروگرام کے اگلے حصے میں. آئیے سانگ سنتے ہیں حبیب ولی محمد کی آواز. خوشی کے ساتھ باغوں میں پھول جھوم رہے تھے خوشی کے ساتھ. ہنستا تھا بات بات اتنے میں ایک بھنور کی پیاسی نگاہ نے دیکھا جو دور سے ایک پھول جھوم جھوم کے ہنستا تھا بار بار. ایک پھول جھوم جھوم کے ہنستا تھا بار بار. یوون پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی یوون پہ تھی بہار. اڑتا ہوا مچلتا ہوا آ گیا وہاں پھولوں کے آس پاس. اڑتا ہوا مچلتا ہوا آ گیا وہاں پھولوں کے آس پاس.
کچھ گیت گنگنا کے سنانے لگا اسے، الفت سے پیار سے دیکھا جو چاند میں یہ تماشا، تڑپ گیا بادلوں میں چھپ گیا، بھنورے کا پیار دیکھ کے شرما گیا گلاب، بھنورے کا پیار دیکھ کے شرما گیا گلاب، سر کو جھکا دیا، پھولوں کی اس ادا پہ اسے پیار آ گیا، پھولوں کی اس ادا پہ اسے پیار آ گیا، بھنورے نے بڑھ کے پھول کو دل سے لگا لیا، بھنورے نے بڑھ کے پھول کو دل سے لگا لیا، جو بن پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی، جو بن پہ تھی بہار۔ ایک روز کیا ہوا خاموش کی پیدا، ہے آسماں پہ چاند نہ تارے نہ چاندنی، ہے آسماں پہ چاند نہ تارے نہ چاندنی، یعنی تھی دوپہر، بھنورے کی نرم گود میں سویا ہوا تھا پور، دنیا سے بے خبر، بھنورے کی نرم گود میں سویا ہوا تھا پھول، دنیا سے بے خبر، بھنورا چرا کے آنکھ نہایت صفائی سے ہولے سے اٹھ گیا، بھنورا چرا کے آنکھ نہایت صفائی سے ہولے سے اٹھ گیا، پھولوں میں جتنا رس تھا وہ چوری سے پی گیا، چپکے سے اڑ گیا، پھولوں میں جتنا رس تھا وہ چوری سے پی گیا، چپکے سے اڑ گیا، انگڑائی لے کے پھول اٹھا جب ہوا چلی، دیکھا تو اس کی مست جوانی تھی لٹ چکی، دیکھا تو اس کی مست جوانی تھی لٹ چکی، جو بن پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی، جو بن پہ تھی بہار۔ پہلے تو اس ستم سے وہ حیران ہو گیا، صدمے سے رو دیا، پہلے تو اس ستم سے وہ حیران ہو گیا، صدمے سے رو دیا، پھر پاگلوں کی طرح پریشان ہو گیا، بے جان ہو گیا، یوں پھول کو جو دیکھا تو سسکی ہوا نے لی، ہر پتی کانپ اٹھی، یوں پھول کو جو دیکھا تو سسکی ہوا نے لی، ہر پتی کانپ اٹھی، تارے سے یہ نہ دیکھا گیا آنکھ موند لی، شبنم بھی رو پڑی، اب بھی چمن میں آتی ہے پھولوں پہ جب بہار، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے یہ ہزار، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے یہ ہزار، جو بن پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی، جو بن پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی، جو بن پہ تھی بہار۔ فن تکلم ہنر ہو اگر،
آسان ہوتا ہے گفتگو کرنا. رات کا سکوت توڑتی شاہ رخ مرزا کی آواز. شعر و ادب اور خوبصورت نغمات کا حسین سنگم. پروگرام اکثر شب تنہائی میں. سنیے ہر بدھ اور جمعرات کی شب 2 سے 4 بجے تک اکثر شب تنہائی میں. جی سامعین، تو آج کے شو میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بھی کہ ہم آج بات کریں گے ہماری شاعرہ شگفتہ شفیق کے بارے میں. شگفتہ شفیق، سخن فہم، سخن آشنا، سخن شگفتہ. واہ، دل نواز و دل گداز جذبوں کی شاعرہ. ان کا پہلا مجموعہ، جی ہاں، اس کا نام ہے میرا دل کہتا ہے. اور یہ ایک کمبینیشن ہے نظم اور غزل کا. یہ وہی شگفتہ ہیں جی، شگفتہ شفیق ہے، جو سچی کہانیاں لکھتی تھی. جو ایک ڈائجسٹ دو شیزہ آپ سب کی نظروں سے ظاہر ہے کہ گزرتا ہے وہ یہ منامہ. اور اس میں خاص طور سے عورتوں کی جو پسندیدہ مطلب ہے یہ ایک سلسلہ تھا، سچی کہانیاں یہ لکھا کرتی تھی بحیثیت ایک کہانی کار کے. اور بحیثیت شاعرہ ان کے 2 مجموعے اب تک جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں. پہلا جو ہے وہ یہ میں نے جیسے بتایا آپ کو بھی کہ میرا دل کہتا ہے، یہ شائع ہوا تھا. اور اس کے بعد ان کا جو دوسرا مجموعہ آیا اس کا نام یاد آتی ہے. یہ نظموں کا پورا اس میں جو ان کی ہے، پہلے انہوں نے ایک مکسڈ اس میں نظمیں اور غزلیں وغیرہ ان کے مجموعے میں تھیں. اور اس کے بعد جب ان کو بڑی پذیرائی ملی اس سے، تو یہ جو ہے یہ ان کا پہلا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ میرا دل کہتا ہے، وہ 2010 میں ان کا پہلا ایڈیشن. اور اس کے فوراً بعد ہی دوسری جو کتاب ان کی آئی، مجموعہ کلام آیا، وہ یاد آتی ہے. نظموں کا مجموعہ ہے یہ. میرا دل کہتا ہے جو اس کی جو پہلی نظم ہے، ایک اس کا عنوان جیسے کہ ہے بڑا اچھا سا، چاہت کا یقین. چاہت کا یقین پڑھ کر جو ہے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ اس کی ملاقات ایک ایسی شاعری سے ہو گئی ہے جو حسن محبت، سچائی اور آگہی کے کرب سے دوچار ہے. شاعری میں زندگی کے رنگ بکھر گئے ہیں، ہر رنگ کا اپنا نکھار اور جاذبیت ہے. یہ نظم چھوٹی سی مختصر سی نظم ہے لیکن آپ کو پسند آئے گی. وہ کہتی ہے کہ صحاب لہجہ گلاب چہرہ، گھٹا سی زلفیں، ستارہ آنکھیں یہ سب نہیں تھا کہ میں تھی بالکل ایک عام لڑکی. تمہاری چاہت بھری نظر نے بنا دیا ہے مجھے انوکھا. یہ روپ مجھ پر کچھ ایسا اترا کہ آئینے کے مقابل آ کے میں خود ہوں حیران، تو دوسروں کی تو بات کیا ہے. وہ لوگ جو شعر، تصویر یا موسیقی کو محسوس کرنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں نا، وہ تخلیقی حسن کو پہچاننے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور فن ان سے ہمیشہ پردہ کیے رکھتا ہے. وہ شعر ہو، سر ہو یا رنگ ہو، اگر وہ دل کے تار کو ہلا دیتا ہے اور روح کی گہرائی میں چپکے سے اتر جاتا ہے تو اس کی اصلی سچائی کی تھوڑی سی
تھوڑی سی جھلک دیتا. اور یہی اس کائنات کا جواز ہے. شگفتہ شفیق کی جو غزل اسی واردات زندگی کا عکس ہے جسے انہوں نے اپنے گرد دیکھا، سہا اور محسوس کیا. ان کی یہ جو پہلی غزل کا بنیادی رویہ ان کے ماحول کی دی ہوئی تلخیوں سے مرتب ہوا، جو منافقت، زبردست ریاکاری، کرپشن اور مصنوعی زندگی پر قائم ہے. انہی کی ایک نظم ہے یہ، وہ کہتی ہیں کہ طلب عشق مٹا دی ہم نے، اس کو روکا نہ صدا دی ہم نے. خواب لوگوں نے جلا ڈالے تھے، راہوں میں اڑا دی ہم نے. تجھ کو اوروں سے جو ملتے دیکھا، دوستی اپنی بڑھا دی ہم نے. جرأت دل پہ ہے محو حیرت، فرد جرم اس کو سنا دی ہم نے. اور دل دکھانے کا صلہ کیا دیتے، خوش رہے اس کو دعا دی ہم نے. اتنا آسان تو نہیں تھا سوچو، اتنا آسان تو نہیں تھا سوچو، زندگی کیسے بتا دی ہم نے. کچھ نہ دامن میں رہا اپنے پاس، ایسے شوروں کو ہوا دی ہم نے. سو گئے خاک کے نیچے جا کر، سو گئے خاک کے نیچے جا کر، آس کی شمع بجھا دی ہم نے. یہ ابھی ابتدائیہ ہے اور ان کی آپ نے ایک خوبصورت سی نظم سنی بھی شاعری کا. ان کے کلام کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ابھی ہم آگے چل کے پروگرام میں مزید ان کی نظمیں اور غزلیں شامل کریں گے. آپ کے ایس ایم ایس اور کالز کا ہم انتظار کریں گے. وہی 3 بجے لائیو کالز لیں گے. اور اس وقت آپ کی سماعتوں میں ایک ایسا نغمہ، یہ ایک سانگ ہے جو ہم نے فلم وعدہ سے لیا ہے. بڑا بھولا بسرا سا نغمہ ہے، لیکن اچھا، بہت خوبصورت. اور پرانی یادیں جو ہے اکثر یاد آ جاتی ہیں تو ہم یاد کر لیا کرتے ہیں ان کو. آئیے آپ کو فلم وعدہ سے یہ نغمہ سناتے ہیں. کر لا
ہنر ہو اگر آسان ہوتا ہے گفتگو کرنا. رات کا سکوت توڑتی شاہ رخ مرزا کی آواز. شعر و ادب اور خوبصورت نغمات کا حسین سنگم. پروگرام اکثر شب تنہائی میں. سنیے ہر بدھ اور جمعرات کی شب 2 سے 4 بجے تک اکثر شب تنہائی میں. پر پروگرام اکثر شب تنہائی میں آپ کا میزبان شاہ رخ مرزا کے ساتھ ہے. آج اس وقت ہم تھوڑی سی معذرت میں آپ سے بھی کرتا چلوں کہ ہمارا یہاں پہ نیٹ جو ہے نا اس وقت وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم آپ کی میسیجز جو ہیں آپ کے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. منتظر ہیں ہم. امید ہے کہ کچھ دیر میں نارملائز ہو جائے گا اور پھر آپ کی میسیجز ہمارے تک پہنچ جائیں گے. اینی وے کالز آپ ہمیں کر سکتے ہیں 3 بجے 111000105 پر. شگفتہ شفیق کی ایک بڑی خوبصورت سی نظم ہے، چھوٹی سی مختصر سی لیکن خوب کیا تخیل. اب وہ کہتی ہے کہ تمہیں یاد کرنا کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی. کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی، یہ پیارا سا بندھن دیکھا جہاں بھی تو یاد آیا اپنا بھی بچپن. برستی گھٹائیں، خوش رنگ ادائیں، مہکی فضائیں کیسے بھلائیں. جھولوں پہ لڑنا، گلیوں میں پھرنا اور پھر بچھڑنا، بچھڑ کے نہ ملنا اور دل میں ساتھی تمہیں یاد کرنا.
دیا جسے بچے کہتے تھے نانی، وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا، وہ چہرے کی جھریوں صدیوں کا تیرا، بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی، وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی، وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی۔ شب تنہائی میں جب تیری یاد ستاتی ہے تو بھی
یہ اختیار اندر کہیں سے، شاید دل کے کسی کونے سے ایک آواز نکلتی ہے، ہاں ایک آواز نکلتی ہے کہ میرے دل کے پاس رہنا، تم میرے دل کے پاس رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا، میرے دل کے پاس رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا، اور جو بھی من میں ہو تمہارے وہی بات مجھ سے کرنا۔ پڑے کوئی تم پہ مشکل تو اکیلے تم سہنا، یوں ہی خون کی طرح سے میری سب رگوں میں بہنا۔ میری جب بھی ہو ضرورت مجھے تم پکار لینا، میری جب بھی ہو ضرورت مجھے تم پکار لینا، میرے آنسوں کو چھوڑو کہ کبھی بھی تم نہ رونا۔ میرے کانٹے چھوڑ کر تم میرے سب گلاب لینا، میرے کانٹے چھوڑ کر تم میرے سب گلاب لینا، یہی تم سے بس ہے کہنا، ہاں میرے دل کے پاس رہنا۔ آؤ چلیں اس نیلے گگن کے تلے، جہاں صرف پیار ہی پیار ہے، ہاں ہم اور تم پیار کریں اس نیلے گگن کے تلے۔
پروگرام اکثر شب تنہائی میں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا میزبان شارق مرزا، اور ہم اور آپ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا صبح 4 بجے تک۔ آج ہم اس شو میں شگفتہ شفیق کا کلام پیش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ شگفتہ شفیق کا کلام، کہانی اور شاعری دونوں ہی اصناف میں ایک نئی خوبصورت اور اپنی زمین سے جی ہاں جڑی سوچ کی صورت وقت سے ایسا مکالمہ کر رہا ہے جو دل کی آنکھوں سے پڑے جانے کے قابل ہے، ہاں یقیناً سننے کے بھی قابل ہے۔ ان کے خیال میں جو گہرائی اور سوچ جو گہرائی رکھتی ہے وہ یقینی طور پر اس بات کی غماز ہے کہ شگفتہ کو نثر اور شاعری دونوں اصناف میں اپنی بات کہنے اور قاری تک پہنچانے میں کمال یقیناً حاصل ہے۔ بحیثیت شاعرہ اور کہانی کار دونوں صورتوں میں جو دوشیزہ اور سچی کہانیوں میں جو لکھا وہ یقیناً معتبر قرار پایا۔ میرا دل کہتا ہے مجموعہ کلام اس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے اور جتنا کچھ بھی ہے شگفتہ کا اپنا اور صرف اپنا ہے، اور انہوں نے اپنی راہ خود ہی متعین کی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے، اور جو دل کی تمنا ہے، ان کے دل کی تمنا اور شاید ہر دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی تم سے ملتی ہوں یا تم سے باتیں کرتی ہوں، نہ جانے کیوں یہ میرا دل خوشی سے کھلا ہی پڑتا ہے اور روح آسودہ ہوتی ہے۔ تمہاری خوبصورت چاہت بھرے فکرے، ہاں تمہاری خوبصورت چاہت بھرے فکرے مجھے سرشار کرتے ہیں، میرے خوابیدہ جسموں کو نیند سے بیدار کرتے ہیں، اور جی چاہتا ہے میرا میں ہوں اور تم ہو بس۔ بہت سی بے معنی باتیں ہوں، ہاں بہت سی بے معنی باتیں ہوں، ہم بے بات ہنسیں، ہاتھوں میں ہاتھ رہیں اور دور تک ساتھ رہیں۔ کتنا سہانا منظر ہو سکتا ہے یہ، کتنا سہانا منظر ہوگا، ہاں ہم دور تک ساتھ رہیں۔ وہ اندھیرا ہے کہ
بدلے جیت گیا کوئی ہار کے بدلے میں دکھ پاؤں پیار کے بدلے میں دکھ پاؤں پیار کے بدلے میری کسی نے قدر نہ جانی میری کسی نے قدر نہ جانی ہائے میری مجبور جوانی ہائے میری مجبور جوانی ہائے میری مجبور جوانی جی آج کی شب ہم بہت ہی ظاہر سی بات ہے کہ بڑی عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا نیٹ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے یہاں پہ اور آپ کے میسیجز ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. بہرحال کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی آن ہوتا ہے ہمارا نیٹ کام کرنے لگے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے میسیج پڑھیں گے. اسی دوران ایک نظم ہے بڑی خوبصورت سی. جی ہاں ان کی شگفتہ شفیق کی مجموعہ کلام یاد آتی ہے. اسی سے میں نے یہ نظم جو ہے یہ آپ کے لیے سلیکٹ کی تھی. بڑی خوبصورت سی نظم ہے. اس میں وہ کہتی ہے کہ یاد آتی ہے ہمیں وہ یاد کرتے ہیں ہمیں وہ یاد کرتے ہیں ہمیشہ آخری شب کی گزرتی ساعتوں میں. زندگی کے سب جھمیلے سرد پڑ جاتے ہیں جب اور وقت بھی قدرے ٹھہر سا جاتا ہے. اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے. گہری خاموشی میں کڑے فرقت کے لمحوں میں انہیں اکثر ہماری کھلکھلاہٹ یاد آتی ہے. اور اسی تنہائی میں شگفتگی کا وہ حسین موسم ان کے عشق کے دل سے لپٹتا ہے اور ان کو یاد آتی ہے. ہاں ہماری یاد آتی ہے ہماری یاد آتی ہے. کی
جاں کے گزر جانے سے بڑا سانیہ ہے شوق پرواز کا، ٹوٹے ہوئے پرم میں بنا ٹوٹ بے باتوں سے صرف بے وجہ کھلی خواب دکھلا کے مجھے نیند کے سمت چلی، خوشبو لہرائی میرے کان میں سرگوشی کی، اور پھر شب تنہائی میں بس کچھ دیر پہلے نیند سے میری آنکھوں میں تیرے نام کا تارا چمکا۔ تالی دل میں تیری یاد، آنسو پوچھ لیے رہے تو شاد، ہمارا ہے کیا دیے نہ دیے۔ کسی نے دل ٹوٹ گیا، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا، تارا ٹوٹے دنیا دیکھے، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا۔ جس کا چھوٹ گیا، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا، تارا ٹوٹے دنیا دیکھے، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا۔ پیارا چھپی ہے کوئی کہانی، میں بھی چھپائے ہوں سینے میں کسی کی ایک نشانی، کسی کی ایک نشانی، کیسے منا لوں آنسو اپنے، بھاگ ہی مجھ سے روٹ گیا، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا، تارا ٹوٹے دنیا دیکھے، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا، دیکھا نہ کسی نے دل ٹوٹ گیا۔ مینوفیل پر پروگرام اکثر شب تنہائی میں آپ کا میزبان شارق نصاب کے ساتھ ہے، صاحب ہمارا اور آپ کے ساتھ رہے گا صبح 4 بجے تک، اور کالز کا ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، 3 بج چکے، اور آئیے اپنی کالرز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت؟ نائلہ خان۔
माशाल्लाह नायरा खान, खुश आमदीद प्रोग्राम में। आपको थैंक यू कैसे सो हैं मच। आप? ठीक मैं ठाक तो बड़ी हैं? खुश हो रही हूँ कि अभी शुरू हुआ है कॉलिंग आपका। जी बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस नींद से अभी उठी हूँ और मैंने जहन में रख के सोई थी कि अच्छा। मैं आज शो आपका ज्वाइन करूंगी। असल में हम कहते ये हैं कि अक्सर शब तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से, लेकिन आप नींद के बाद नींद के बाद उठी हैं। चलें, बिल्कुल कोई आपने बात मेरी नहीं। वाली बात कही। That's good। जी अभी आप ये बोल रहे थे तो मैंने भी यही अच्छा, अपने यही दिल सोचा। जुमला बोला था, अल्लाह की कसम। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कि नींद से पहले नहीं है, मैं नींद के बाद हूँ। नींद के बाद चलें, जी, जी। क्या कहेंगी आज, क्या सुनाना चाहेंगी? जी मैं एक आपको आतिफ सईद का सुनाऊंगी। और वैसे तो जो आपने टॉपिक रखा हुआ है टॉपिक आज नहीं है, बल्कि शगुफ्ता शफीक हमारी शायरा जो है जी बहुत उनका बहुत कलाम से उनका बहुत बड़ा अच्छी है। शायरा हैं। शायर देखे, मुझे तो शायरी से वैसे भी बहुत सी लगाओ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ खैर, लेकिन मुझे अच्छी शायरी हर एक की अपील करती है चलिए, आपको और पसंद आ रही जो है? मैं जरूर पढ़ती हूँ और मुझे बचपन से शौक है। माशाल्लाह। और ये शौक देखें कि मैं कुछ देर पहले नींद के बाद ना मैं उठ के और आपके शो में क्या बात और है। इंशाल्लाह इसी तरह आती रहूंगी। थैंक यू सो मच। तो मैं आतिफ सईद का नाम सुनाऊंगी। तुम्हें मौसम बुलाते हैं। तुम्हें मौसम बुलाते हैं जी। मेरे अंदर बहुत दिन से कि जैसे जंग जारी है, अजब बे इख्तियारी है। मैं ना चाहूँ मगर फिर भी तुम्हारी सोच रहती है। हर एक मौसम की दस्तक से तुम्हारा अक्स बनता है। कभी बारिश तुम्हारे शबनमी लहजे में ढलती है। कभी सरमा की ये रातें तुम्हारे सर्द हाथों का दहकता लम्स लगती हैं। कभी पतझड़ तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए पत्तों की आवाजें सुनाता है। मुझे बेहद सताता है। कभी मौसम गुलाबों का तुम्हारी मुस्कुराहट के सभी मंजर जगाता है। मुझे बेहद सताता है। कभी पलकें तुम्हारे धूप ओढ़े जिस्म जहाँ पे शाम करती हैं। कभी आंखें मेरे लिखे हुए मिसरों को अपने नाम करती हैं। मैं खुश हूँ या उदासी के किसी मौसम से लिपटा हूँ। कोई महफिल हो तन्हाई में या महफिल में तन्हा हूँ, या फिर अपनी लगाई आग में बुझ बुझ के जलता हूँ। मुझे महसूस होता है मेरे अंदर बहुत दिन से कि जैसे जंग जारी है, अजब बेइख्तियारी है। और इस बेइख्तियारी में मेरे जज्बे, मेरे अल्फाज मुझसे रूठ जाते हैं। मैं कुछ भी कह नहीं सकता, मैं कुछ भी लिख नहीं सकता। उदासी ओढ़ लेता हूँ और इन लम्हों की मुट्ठी में तुम्हारी याद के जुगनू कहीं जब जगमगाते हैं, या बीते वक्त के साए मेरी बेख्वाब आंखों में कई दीपक जलाते हैं। मुझे महसूस होता है, मुझे तुमको बताना है कि रुत बदले तो पंछी भी घरों को लौट आते हैं। सुनो जाना चले आओ, तुम्हें मौसम बुलाते हैं। तुम्हें मौसम बुलाते हैं। तुम्हें मौसम बुलाते हैं। वाह, खूबसूरत Thank you so much. खूबसूरत। Thank you बहुत so शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और सुनते रहिएगा आपका प्रोग्राम। शुक्रिया कि आप इतना अच्छा शो करते हैं और जो हम नींद से अपने कह के सोते हैं कि हमें उठा देना, और उठा हमारी देना। नींद देखें, नींद भी हमारी आपके शो को अच्छा ऐलान है आना आपका। चाहती है, और हमारी नींद ने हमें उठाया और आपके शो में हमें आई। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये फर्स्ट टाइम है। जी मैं आपके शो में कई दफा आ चुकी हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे इतनी जल्दी कॉल मिल गई और मैं पहली कॉलर हूँ आज, मेरे ख्याल है। जी लकी और एनीवे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जनाब। और आपके लिए बहुत ढेरों दिल से दुआएं हैं और इंशाल्लाह आपको रमजान जी हाँ बिल्कुल, हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। जी हाँ यही फॉर्मेट होगा, लेकिन टाइमिंग्स जो है वो यकीनन अनाउंस होंगे इंशाल्लाह। जी हाँ राइट जी। अभी तो अनाउंस नहीं किए ना आपने? अभी अनाउंस नहीं हुए, लेकिन बहरहाल शुरू हो गया आस्ता आस्ता। चलिए, सुनने वालों को भी सबको और आपको और पूरी टीम को 105 की बहुत बहुत आने वाला रमजान जो है बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ने सबके लिए, मुझ समेत सबके लिए बहुत खुशियों का पैगाम लेकर आया, और हमें अल्लाह मियां तौफीक दे कि हम इसको अवेल करें और नेकी के साथ, सच्ची नियत के साथ। बेशक आमीन। और थैंक यू। सबकी सोचों को हमारी अच्छा करे, बस बहुत अच्छा करे और हमारी नियतें अच्छी रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुश रहिए हमेशा, बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरा खान थी और इस वक्त एक और भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, हम आवाज पहचान गए आपकी, दीपक भाई। बहुत शुक्रिया। दीपक भाई साहिब हमारे। जी जी। हमें आज बस
کیا کہیں آپ سے نیٹ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے اور ظاہر مجبور ہیں بالکل، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے ہی آپ کے ہم میسج پڑھ چکے ہوتے کتنی دیر، اور ہم بہت پریشان تھے کہ میسج ابھی تک نہیں آیا. پھر بعد میں جب چیک کیا تو پتہ لگا کہ او دس از دی پرابلم. آپ نے جو پہلا سانگ پلے کیا، اچھا آپ کو پسند نہیں آیا؟ فولو کرر ہمارا چوس کے چلا جاتا ہے، راتیں تھی چاندنی. جی ہاں، بڑا ظاہر سی بات ہے، بہت اچھا. لیکن سر جی میں آپ کے بات کہوں جناب کہ اس دور میں بھی پتھر رویا کرتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ پتھر بھی چوٹ لگتی ہے. جی آپ نے سنا ہوگا. تو میں ایک انسان ہوں، آپ ایسے ایسے گانے ایسے ایسے سانگ مت پلے کیا کرے. میری آنکھوں سے ساون لگتا، آپ یقین کریں. ابھی ہمیں ایک سانگ لگانے جا رہے ہیں، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور پریشان کرے گا. لیکن نہیں، پریشان مت ہوں، اس کے بارے میں مت سوچیے، کچھ بھی مت سوچیے. اور یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سکون نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا تھا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اندر سے دکھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے جو پرندے کی اڑان کو غور سے دیکھتا ہو. ہاں، لیکن کچھ پرندے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت خوبصورتی سے اڑتے ہیں. کبھی باز کو دیکھیں، کبھی اس کو جو ایک عقاب ہوتا ہے اس کی اڑان آپ دیکھیے کس قدر سموتھ، کتنا سکون اس میں ہوتا ہے اس کی اڑان میں. اس سے سبق لیجیے، عقاب سے سبق لیجیے. اور وہ اڑتا ہے صرف اوپر کی طرف اڑتا ہے، نیچے نہیں آتا. بس آپ بھی تو وہی اڑان اڑے. لیکن آپ اتنا اچھا شو پیش کرتے ہیں، جو سانگ آپ لاتے ہیں اپنے ساتھ، جو سانگ آپ پلے کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شام کو جا کر آپ کسی دکان پہ جا کر درد بھرے تیر جو ہے اس کو سجانے بیٹھ جاتے ہیں. ایک سے ایک درد بھرا تیر چھوڑتے ہیں. آپ یہ سانگس پلے نہیں کرتے، میرے جا کے دل پہ لگتے ہیں اور میں کانپ اٹھتا ہوں. میں ایک انسان ہوں، میرے پاس درد بھرا دل ہے، میرے پاس محبت ہے، میرے پاس عزت ہے، رسپیکٹ ہے. اور آپ جیسے مہان کلاکار، کیا بات ہے. بس بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کی نوازش آپ اتنا سراہتے ہیں اور ہمیں اتنی محبت کرتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ہمیں سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام میں آپ ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. اور یقیناً ہاٹ ایف ایم 105 کے جو کالرز ہیں ہمارے، آپ جیسے کالرز، ہم لوگ خوش نصیب اپنے آپ کو کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور سر جی آج تو آپ کو پتا ہے نا کہ کل تو ہمیں دل کو قرار تھا کہ آپ کل آئیں گے، لیکن آج تو پھر ہمیں یہ بھی دکھ ہے کہ آج آپ جائیں گے، پھر ایک ہفتے کے بعد آئیں گے. کیا کریں جی، کچھ تو ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں. معلوم ہے کاش کے پیمانہ ہو، آپ کو خبر ہو جائے، کوئی آپ کو بتا دے. جی ہم نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم آپ کی ہی محبتیں ہیں جو ہمیں کھینچ کے لے آتی ہیں، ورنہ آج شاید ہم ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بہت ضروری کام تھے، ہمارے ساتھ پرسنل اتنی انگیجمنٹس تھیں، لیکن ہم نے سب کینسل کر دیے. آپ آنے کا بہت بہت شکریہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے. یہ ہمیں وہ محبت ہے جو کھینچ کے لائی ہے آپ لوگوں کی، یقین کیجیے. لیکن اگر آپ نہ آتے تو ہم کتنے اداس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے. چلیں اب تو نہیں ہے نا بہت. اب تو میں خوش ہوں، لیکن یہ درد بھرے تیر یہ جو گیت آپ چلا رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ ارشد حسین صاحب اور ہماری اچھی سی بھابھی جی کو میرا سلام پہنچے، اور شعیب شاگر صاحب کو بھی میرا سلام پہنچے. جی بس منتظر ہیں ان کے بھی آنے کے. ہم یقیناً آئیں گے. آپ نے ان کو لبیک کہا ہے، وہ لبیک کہیں گے. بالکل یاد کیا آپ نے، بہت شکریہ. اور اگر ہو سکے تو کبھی کسی شو میں آپ مجھے اپنا لاڈلا صاحب کہیے گا ضرور. آپ ویسے ہی ہمارے لاڈلے صاحب ہیں، آپ کہنے کی ضرورت کیا ہے. چلے وہ کہتے ہیں نا کہ محبت میں جب تک اظہار نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے آپ کی؟ کیا بالکل آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے مجھے ہنسا دیا. اچھا واقعی لاڈلے آپ ہو چکے ہیں، اور ہم بہت مشکور بھی ہیں آپ کے. اس کے ساتھ ساتھ اچھا لگتا ہے آپ آتے ہیں. اوکے، میرا خیال ہے کہ صاحب کا بیلنس شاید ختم ہو گیا تھا.
بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بہت ہی لاڈلے صاحب دیپک جی ہمارے ساتھ تھے. شاید ان کا جس سیل سے وہ اپنی بات کر رہے تھے وہ اس کا بیلنس شاید آؤٹ ہو چکا تھا، اس لیے لائن ڈراپ ہو گئی. بہرحال صاحب جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. اور اس وقت ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر طلعت رشید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جناب ویلکم ٹو دی شو. جناب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں جناب شاہ رخ مرزا صاحب. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سینے سے دل کو نکالے چلے جا رہے ہیں. از ابتدا تا وقت خوبصورت اقتباسات اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں. اور جو خوبصورت آپ نے گانے اور غزلیں فقط لگائی ہیں، آپ یقین جانیے کہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں جو میں آپ کے شکریہ کے طور پہ ادا کر سکوں. ہمیں وصول ہو گیا، آپ کا شکریہ مل گیا. بہت ہی پیارا انداز اور بہت ہی پیارا سلیکشن آج آپ یہاں پروگرام میں پیش کر رہے ہیں. اور میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق و شوق اور ترقی سے آپ کا ہاٹ 105 FM جو ہے یہ اسی طرح ہم لوگوں کے دلوں میں جیتتا رہے، رات رات بھر جگاتا رہے، اور ہم آپ کی محبت بھرے نغمے سنتے رہیں انشاءاللہ. آمین آمین. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ میں تعریف کروں. ہماری شاعرہ کے بارے میں کچھ عمدہ گانے سنوائے. جگجیت کا لائیو پروگرام آپ نے وہ دولت بھی لے لو سے لیا تھا جی. اچھا انجوائے کیا آپ نے؟ اچھا آپ نے کلام سنا ہماری شاعرہ کا صاحبہ کا کلام بھی ماشاءاللہ آپ جو اپنی آواز میں سنا رہے ہیں اور یہ سمجھے کہ اس کلام میں مزید جان پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ کا جو انداز ہے وہ تو بہت ہی مختلف انداز. اور تمام لسنرز آپ کو اسی لیے لائک کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں. آپ بولنا شروع کرتے ہیں، آپ کی آواز کانوں کے ذریعے دل میں اترتی چلی جاتی ہے. بات یہ ہے نا اصل میں کہ محبت جو ہے نا وہ یاد کرنے میں عجب سے لطف آتا ہے، اور دل ناشاد کرنے میں عجب سے لطف آتا ہے. بس بات یہ ہے، محبت کی باتیں ہیں سب، تو جو محبت کرنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ان باتوں کو. حقیقت ہے. لیجیے ایک غزل کے چند اشعار ہیں. جی ارشاد. اگر آپ کی اجازت سے ہماری بالکل بڑے مخلص دوست کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. جی ضرور. میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا کہ نام لینا ضروری نہیں، وہ یقینی طور پہ سن رہا ہوگا تو اس غزل کو سننے کے بعد سمجھ جائے گا کہ میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ عرض کیا ہے کہ کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے تمہاری شاموں کا حال پوچھوں، سوال پوچھوں کہ فکر فردا میں کیسی گزری. یوں ہی کبھی میرا نام آیا تمہارے ہونٹوں پہ ایک پل کو، میری محبت کی یاد میں کی کبھی تمہارے چاہتوں میں. کبھی کسی دن تمہاری صبح کے در لاگی سدائے دفتر، کبھی عبادت کی کیفیت تمہیں میرا بھی گمان گزرا، تمہارے سہنے دوار سے میرا بھی دھیان گزرا. کبھی تمہارے بدن پہ بھی شب عذاب بن کر ٹھہر گئی تھی. کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے سوال پوچھوں مگر میں چپ. ہمارے مابین یہ جو دیوار اجنبیت ہے یہ غنیمت ہے. اسی میں توقیر ہر طلب ہے، یہیں پہ ترک و طلب کی حد ہے. یہیں پہ ترک و طلب کی حد ہے، یہیں پہ ترک و طلب کی حد ہے. شاہ رخ مرزا صاحب آپ کے خوبصورت پروگرام میں یہ دو چار الفاظ پڑھ کے اپنے ہم کلام ہو کے اپنے اتنے خوبصورت کالر اور لسنرز کے پیغامات اور کلام سن کر یہ رات اتنی مختصر لگتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس کام کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں. چلیں انشاءاللہ ہم دیکھیے بس آپ لوگوں کی محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں.
تو انشاءاللہ یہ پروگرام یقیناً سبق بڑھایا جائے گا. آپ ہی کے توسط سے اپنے تمام کالر ساتھیوں کو، راشد صاحب ہوئے، دیپک صاحب ہوئے، ساگر صاحب ہوئے، اور جو خواتین ماشاءاللہ شرکت کرتی ہیں، جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر طلعت خورشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور خوبصورت بات آپ کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں دل خوش کر کے چلے جاتے ہیں. اور ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، یہ دیکھتے ہیں کون ہے. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ رخ بھائی؟ بس دعا ہے آپ کی، اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی شاعرہ کو لے کر آئے ہیں آپ، بہت اچھا کلام ان کا جی جو ہاں. آپ پڑھ رہے ہیں. جی ظاہر کہ ایک مشہور شاعرہ ہیں اور بڑی مشہور شخصیت بھی ہیں، اور لکھاری ہیں، بہت اچھی لکھاری ہے. اور آپ اپنی آواز میں جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تو لاجواب پھر ہو جاتا ہے نا. بس آپ لوگوں کا حسن سماعت ہے. بہرحال بہت شکریہ. آپ میں کچھ سنانا چاہتی ہوں. جی ضرور. کسی کی آنکھ سے سپنے چرا کر کچھ نہیں ملتا، مندروں سے چراغوں کو بجا کر کچھ نہیں ملتا، ہماری سوچ کی پرواز کو روکے نہیں کوئی، نئے افلاق سے پیرے بٹھا کر کچھ نہیں ملتا، کوئی ایک آدھا سپنا ہو تو پھر اچھا بھی لگتا ہے، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجا کر کچھ نہیں ملتا. کیا بات ہے. واہ. سکون ان کو نہیں ملتا کبھی پردیس جا کر بھی، جنہیں اپنے وطن سے دل لگا کر کچھ نہیں ملتا. صحیح. اسے کہنا ہے کہ پلکوں پر نہ ٹاکے خواب کی جالر، سمندر کے کنارے گھر بنا کر کچھ نہیں ملتا. صحیح بات. یہ اچھا ہے کہ آپس سے بھرم نہ ٹوٹنے پائے، کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا. صحیح ہے بالکل. نہ جانے کون سی جذبے کی جو تقسیم کرتا ہوں، بظاہر تو تمہارے خط جلا کر کچھ نہیں ملتا. جی ایک سیکنڈ. اچھا. فقط تم سے ہی کرتا ہوں میں ساری رات کی باتیں، ہر ایک کو داستان دل سنا کر کچھ نہیں ملتا. عمل کی سستی رقم میں ذرا سا خون شامل کر، میرے ہمدم فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا. اچھا. اسے میں پیار کرتا ہوں تو مجھ کو چین آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو مجھ کو ستا کر کچھ نہیں ملتا. مجھے اکثر ستاروں سے یہی آواز آتی ہے، کسی کے ہجر میں نیندیں گوا کر کچھ نہیں ملتا. کسی کے ہجر میں نیندیں گوا کر کچھ نہیں ملتا. نیندیں گوا کر کچھ نہیں ملتا. اچھا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام. تھینک یو سو مچ. مجھے آج بہت اچھا لگا کہ میں آئی آپ کے شو میں، اور رمضان کی ٹائمنگ بھی چینج کریں گے. وہ ہم اناؤنس کر دیں گے بالکل جلدی. 5 کی پوری ٹیم کو ایک بار اور آنے والے رمضان کی چاند کے مبارکباد ہماری طرف سے بھی آپ سب کو. اور خوش رہے، اور آپ بھی ہم اسی رات ہماری یہ دعا کرتی رہیے، دعا کیجیے اور اللہ پاک آپ کو خیریت سے لے کر جائے اور خیریت سے لے کر. یہی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، اللہ حافظ. سننا سیکھتی ہیں اور سب کچھ بات کرتے ہیں. ان لڑکیوں کی عجیب سی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں. شگفتہ کہتی ہیں کہ جی میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا دل کہتا ہے نا شگفتہ کہ کچا گھروندہ اپنا بناتی ہیں لڑکیاں. اچھا. کچا گھروندہ اپنا بناتی ہیں لڑکیاں اور پھر ٹوٹنے پہ آنسو بہاتی ہیں لڑکیاں. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی کہ اگر کچا گھروندہ بناتی ہیں تو یقیناً وہ ٹوٹے گا ہی کچا جو ہوا. پھر کہتی ہیں آپ کہ کیوں آئیڈیل اپنا بناتی ہیں لڑکیاں، کیوں اپنا آئیڈیل بناتی ہیں لڑکیاں اور الفت کو اپنے دل میں بساتی ہیں لڑکیاں. عجیب سی بات. کیوں اپنا آئیڈیل بناتی ہیں لڑکیاں، الفت کو اپنے دل میں بساتی ہیں لڑکیاں، اور پھولوں سے اپنے گھر کو سجاتی ہیں لڑکیاں. پھولوں سے
اپنے گھر کو سجاتی ہیں لڑکیاں. شاید اپنے گھر سے مراد دل تو نہیں ہے آپ کا، آپ تو شاعرہ ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پھولوں سے اپنے گھر کو سجاتی ہیں لڑکیاں، خود کو مٹا کے گھر کو بساتی ہیں لڑکیاں. اچھا، ہنستے ہوئے جو دل کو لبھاتی ہیں لڑکیاں، ہنستے ہوئے جو دل کو لبھاتی ہیں لڑکیاں، جذبے انوکھے دل میں جگاتی ہیں لڑکیاں. پھر آپ آگے چل کے کہتے ہیں کہ آنسو چھپا کے ہنستی ہنساتی ہیں لڑکیاں، آنسو چھپا کے ہنستی ہنساتی ہیں لڑکیاں، وعدے کو اپنے ایسے نبھاتی ہیں لڑکیاں. چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی کتنا بھی یاد آتا ہو، کسی کو کتنا بھی مس کرتی ہو، لیکن وعدے کو اپنے ایسے نبھاتی ہیں لڑکیاں. اور کوئی کسی کی یاد میں کچھ اس طرح بھی فریاد کر رہا ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں جانے والے کبھی نہ آنے کے لیے. کر لوں گی زندگی بھر
ہاٹ ایف ایم 105 پر پروگرام اکثر شب تنہائی میں اس وقت جی آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کا میزبان آج شاہ رخ مرزا آپ کے ساتھ ہے سامعین، اور آج ہم ہمارا شو جو ہے آج اس میں ہماری شاعرہ ہیں، آپ لوگ جیسے ان کا کلام میں نے آپ کو سنا رہا ہوں شگفتہ شفیق کا، ان کے مجموعہ کلام میرا دل کہتا ہے، اور دوسرا ان کا جو مجموعہ کلام یاد آتی ہے، جی سن رہے ہیں آپ پروگرام، اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آئیے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جناب، ہمارے بھائی ہمارے دوست صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل شکر ہے اللہ کا۔ شکر ہے۔ لگتا ہے کہ آپ سوتے ہوئے اٹھے ہیں یا کچھ؟ میں سو نہیں رہا ہوں، بلکہ میں جو ہے آپ کے پروگرام کے اندر اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آج شاہ رخ مرزا صاحب آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ کل یہ ہمارے دل سے خوف بیٹھ چکا ہے نا، کیا کیا جائے۔ نہیں میں آج بس یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو بھائی آپ سب لوگ انتظار کرتے ہیں، اور یہ خوف جو ہے نا آپ دل سے نکال دیں، بالکل نکال دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ آج شگفتہ صاحبہ کی کتاب آپ کے ہاتھ لگی ہے۔ ہاں جی ہاں بالکل۔ تو اسی طرح شاعرات جو ہیں ان کی اگر کتابیں آپ تک پہنچتی رہیں تو کم سے کم پتہ چلتا رہے گا۔ اور بات یہ ہے کہ شاہ رخ مرزا صاحب وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں اور چیزیں بدلی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہر جگہ دیکھ دیجیے تبدیلی نظر آ رہی ہے، چونکہ میرا پشتو ادب سے بھی تعلق ہے اور اردو ادب سے بھی، تو حمزہ بابا نے اللہ انہیں جنت نصیب نہ کرے، اور وہ جو ہے نا انہوں نے آزاد نظم کی مخالفت کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے نا اردو سے غزل یہ پشتو میں جو آئی ہے تو ایز اے مہمان آئی تھی، اور پہلا پشتو کا جو رائٹر شاعر تھا اکبر زمین داوری ان کا نام تھا۔ تو پہلا شاعر جو یہ پشتو کا، ہاں پہلا شاعر ہے، لیکن صاحبی دیوان جو ہے ان کا نام اس وقت بھول رہا ہوں، کیونکہ ظاہر عمر کا تقاضا ہے، وہ بھی کس دن بتا دوں گا۔ لیکن غزل جو ہے وہ اردو سے، عربی سے، پھر فارسی سے، فارسی کے بعد اردو، اور اردو سے پھر پشتو میں، اور حمزہ صاحب نے مخالفت کی کہ بہتر ہے کہ نثر لکھ دیا جائے، لیکن اردو میں چونکہ آزاد نظم لکھی جا رہی تھی تو کسی نے حمزہ بابا کی بات کی پرواہ نہیں کی، اور آزاد نظم آج بھی جو ہے نا بڑے زور و شور سے دونوں میں ادب میں، پشتو میں بھی اور اردو میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ ابھی نئے جو لکھنے والے ہیں وہ اب جیسے دیکھیں ہمارے پاس سلیم کوثر صاحب ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، عاطف توقیر صاحب ہے، اور کئی نام ہے، یہ اس کام میں بہت مطلب ہے کہ اوپر جا چکے ہیں، اور بہت اچھا مطلب ہے کہ آزاد نظم کو سمجھنے لگے اور لکھتے ہیں۔ ابھی آج شگفتہ شفیق صاحبہ کی جو شاعری سنی آزاد نظم کے لحاظ سے، تو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا یہ آزاد نظم اور نظمیں جو ہے نا لکھ سکیں گے۔ تو باتیں تو میرے پاس بہت سارے ہیں، آپ کا پاس ٹائم کم ہوتا ہے، بہت مطلب ہے کہ اب اس دن اسلام آباد سے ایک شاعرہ کو سنا، ماہین صاحبہ کو، بڑی شاعری ان کی ایک چینل پہ میں نے سنی، بہت اچھی شاعرہ ہے اسلام آباد کی۔ تو بار یہ ہے کہ ہمارے شعیب بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس انداز میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کم از کم نوجوان نسل سے ابھر رہے ہیں شعراء، اور اس میں مطلب خواتین کا بھی کافی حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے،
نظر آ رہا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا ہے، تو ہم مردوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، ان کو بھی آنے دو. اور اب جب ہم جو ہے نا ان کو اگر آگے نہیں آنے دیں گے اور صرف حضرات آتے رہیں گے تو یہ ان کے ساتھ نا انصافی ہوگی. اب ہمارے پاس پروین شاکر تو واپس آنے سے رہی، تو ابھی انہی میں سے کوئی پروین شاکر جو ہے آئے گی ہمارے سامنے، اور پھر ان کا بھی نام پروین شاکر کے ساتھ جو ہے نا لیا جائے گا. اور ایک بات اور یاد آئی کہ ڈاکٹر طلعت جب بات کرتے ہیں نا تو اگر وہ پریزنٹر بھی ہوتے تو بہت اچھا بولتے ہیں. آپ کچھ جراثیم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. ہاں وہ اگر پریزنٹر ہوتے اور نہ جانے وہ جب آپ سے کال کرتے ہیں تو نہ جانے کہاں بیٹھ کے کال کرتے ہیں، اسی حال میں بیٹھ کر کے. بہت آج تک ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے یہ بات، اور اس وقت وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. خون تو بہت مطلب بڑھ رہا ہوگا اس وقت کہ وہ شہید بھائی ان کی تعریف کر رہے ہیں. اور میں ان کی تعریف بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتا. میں نے آج تک جو سنا تو وہ مجھے، اگر وہ ڈاکٹر اچھا ہے انسانیت کی خدمت، لیکن اگر وہ پریزنٹر بھی ساتھ میں ہوتے تو یقین کیجئے کہ بہت اچھے پریزنٹر ہوتے. وہ ہم ان کو مشورہ ضرور دیں گے، اور بلکہ مشورہ ان کی تک پہنچ چکا ہے آپ کی آواز میں. بس جاتے جاتے محبتوں کا صلہ آنسوؤں سے تر ہوگا، تب کہیں سلسلہ عشق جا کے سر ہوگا. ہر کہانی کو جو اپنی ہی کہانی سمجھے وہی انسان کی تصویر کا پیکر ہوگا. جو اپنی ذات کی دیوار و در میں قید رہے اپنی کشتی کا نا خدا نہیں بھنور ہوگا. چاند نکلا نہیں سورج بھی کہیں ڈوب گیا، چلو تاروں کا اجالا تو رات بھر ہوگا. ہم زمانے میں نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی، رواں دواں ہے جیسے آج یہ سفر ہوگا. موت کے خوف کو دل سے نکال دو ساگر، روز مرنے سے ایک روز ہی بہتر ہوگا. اور جاتے جاتے میرے وہ بہت پیارے لاڈلے صاحب جی بہت یاد کرتے ہیں، میں انہیں بہت کم یاد کرتا ہوں. انہیں ناراض یا اداس نہیں ہونا چاہیے. ان کی باتیں بڑی اچھی دل کو لگتی ہیں، بڑا نرم لہجہ اور بہت ان کا انداز مجھے پسند ہے. میں زیادہ کسی کو سلام نہیں کرتا، لیکن یقین کیجئے کہ جتنے بھی ارشد حسین صاحب، یہ طلعت صاحب ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی سب مجھے بہت عزیز ہیں. آپ کا بہت ٹائم لیا، بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. اور شیخ ساگر بڑی یہ آواز آپ کی آواز، یہ آواز ہماری آواز، اور یہ آواز ہم سب کی آواز ہے جو آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے شب کے اس پہر میں. اور جبکہ اس وقت ہمارے پروگرام کا جو ہے نا کافی تیزی سے گزر گیا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا. پھر وہی بات کہ جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں کچھ پوری نہیں کر پاتے. بہرحال ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے. پہلے دیکھتے ہیں یہ کون ہے ہمارے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ؟ میں بات کر رہی ہوں. جی اللہ کا شکر ہے. ہم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا کل کا پروگرام بھی بہت خوبصورت تھا. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب سائلنٹ لسنرز کو انکریج کرتے ہیں نا، اپریشیٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ورنہ اتنی گلٹی سی فیل ہوتی ہے
کیونکہ اتنے خوبصورت کالرس ہوتے نا اور اتنی خوبصورت شاعری ہوتی ہے تو آپ یقین کرو کہ پروگرام کا پتہ ہی نہیں چلتا اور میں تو بھول جاتی کہ کال بھی کرنا ہے. اچھا اسی وجہ سے آپ کال نہیں کرتی؟ بہرحال بھول ہی جاتی ہوں. اتنی خوبصورت اتنے مدھور گانے اور آج کے گانوں کو تو میں زخمی گانے کہوں گی. کیا زخمی پتہ نہیں خوبصورت اتنے حسین گانے آپ نے اتنے پیارے گانے آپ نے پیش کیے ہیں. بس پتہ نہیں کیا ہے میری سمجھ میں خود نہیں آتی ہے بات. لیکن میں جو کالرز ہیں ہمارے جو لسنرز ہیں ظاہر ہے ان کا ٹیسٹ دیکھتے ہوئے اور کچھ اپنی تھوڑی سی اس میں بس کیا کہیں ملا کے آمیزش ہوتی ہے. یہ سب کچھ آپ ہی لوگوں کی پسند ہوتی ہے. نہیں ایکچولی ہوتا یہ ہے نا کہ اولڈ از گولڈ. تو واقعی سے یہ جو یہاں پر بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اولڈ از گولڈ. تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. چھوٹا بڑا ہر کوئی یہ اتنے خوبصورت اور آج تو گانے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. اب تعریف کیا کرنا. چلیے بہرحال بہت شکریہ. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. آج آپ مطلب سنتی تو رہتی ہیں ہمیں یہ معلوم ہے. یقیناً جب بھی تو بولا نا کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سائلنٹ لسنرز کو انکریج کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کچھ کہیں گی؟ ہاں میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو آپ کی جو شاعرہ ہیں جی مجھے تھوڑا سا عکس پروین شاکر میں نظر آ رہا ہے ہلکا. ہاں مجھے اصل میں بات یہ ہے کہ موقع نہیں مل پا رہا کہ میں زیادہ کلام ان کا پڑھ سکوں کیونکہ دیکھیں کالرز بھی ہیں ہمارے ساتھ. پرابلم یہ ہے سنا ہے جی. تو آپ کو پتا ہے کہ میری پروین شاکر تو بس وہی ہے, ان کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے تھوڑی سی تھوڑا سا زیادہ نہیں نظر آیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میرا خیال ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ اور مزید نکھار پیدا ہوگا. اور آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ بھی لکھ سکتی ہو. ہاں جی کوشش کی تھی. اچھا ہو سکتا ہے کہ میرا بھی عکس آپ کو تھوڑا نظر آئے کیونکہ میں نے پروین شاکر کو بہت پڑھا ہے. اور جب میں لکھنے بیٹھی تو مجھے لگا کہ شاید ایسا لگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی. لیکن آپ کو عکس ضرور نظر آئے گا. اچھا کچھ سنانا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچھا ہماری کالر ہمارے ساتھ آلریڈی ویٹنگ پہ ہیں تو ذرا بس آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا سا مختصر پلیز ہے نا. اگر آپ کہیں تو میں بعد میں سنا دوں گی. بعد میں تو ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. پچھلے اگلے ہفتے اگر کال مل گئی. نہیں آپ تھوڑا سا تو سنائیں نا. بالکل. اچھا جی آپ کو سناتی ہوں. ہاتھ جب تک رہا اس کے اپنے ہاتھ میں, زندگی بھی مسکراتی رہی صدمات میں. کسی کا بھی نہ دیکھا کبھی ایسا طرز عمل, ساتھ اس نے دیا جن حالات میں. غم کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک معصوم شمع, راستہ ڈھونڈتی رہی خیالات میں. تھم گیا ہے جنون غم کے طوفان کا, ایک ہلچل سی باقی ہے ابھی جذبات میں. کشمیر کی وہ پختہ ہوائیں تو اب میسر نہیں, اب وقت گزرتا ہے تیری چاہت کے لمحات میں. ہما رات چھائے تھے بادل بہت مگر, ہما رات چھائے تھے بادل بہت مگر, جسم جلتا ہی رہا غم کی بس. جی آ گیا رنگ, آ گیا کچھ محسوس ہو گیا, رنگ دکھائی دیا. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. ہاں نہیں بالکل بہت خوب, بہت عمدہ. کہنے پر میں نے لکھی تھی. اچھا آپ نے کہا تھا نا کہ تم لکھ سکتی ہو. ہاں لکھنا چاہیے نا, بالکل لکھنا چاہیے, آپ کو کوشش کرنا چاہیے اور اسی طرح سے انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گی. اور آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ پروگرام میں آئیں, ہمارے شرکت کی بہت شکریہ. اور کہنی تھی کہ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا تھا لیکن وہ اگلے ہفتے آپ کو ضرور سنوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ضرور سنیں گے. آپ کی بہت لمبی زندگی ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور اگلا گانا ڈیڈیکیٹ آپ اپنے آپ کو کر لیجیے گا میری طرف سے. بہت خوبصورت گانے پیش رائٹ جی. تھینک یو رائٹ جی انشاءاللہ. جی کالر We will be back after this commercial break. 3:45 a.m. This time check is brought to you by Gillette Blue 3 100% बेहतर ब्लेड्स की सफाई. Hot FM 105. फने तकल्लुम हुनर हो अगर, आसान होता है गुफ्तगू करना. रात का सुकूत तोड़ती शाहरुख मिर्जा की आवाज, शेर अदब और खूबसूरत नगमात का हसीन संगम.
प्रोग्राम अक्सर शबे तन्हाई में सुनिए हर बुध और जुमेरात की शब 2 से 4 बजे तक अक्सर शबे तन्हाई में। समय वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है हमारे प्रोग्राम का और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। आइए हम देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब मिसेज अंसारी, वेलकम टू द शो जनाब। आप कैसे हैं? खैरियत? जी बस आपकी दुआएं चाहिए बस। शाहरुख भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज का माशाल्लाह। शिफ्ता साहिबा की पहली दफा मुझे इत्तेफाक हुआ सुनने का, बहुत अच्छे शेर शायरी की। जी बिल्कुल कलाम करें, ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है। यकीनन यकीनन बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और आपकी अदायगी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। अदाई कर सकते हैं उसका। हमारा खून बढ़ा देते हैं आप लोग। हम जितना खून मतलब जलाते हैं ना उतना खून यहाँ आके हमें बढ़ जाता है। और यू पीपल रियली गिव मी ए न्यू लाइफ ऑल द टाइम। बहुत अच्छी, बहुत आप मखसूस आपके प्रोमो सुन रहे हैं, जबरदस्त है रमजान सबके। और आपके रमजान के जो प्रोमो है दे आर एक्सीलेंट इंशाल्लाह, वेरी वेल रेड, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड भी मेरा ख्याल है। आउट ऑफ क्वेश्चन है, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड एंड वेरी वेल रेड। देखिए प्रोड्यूस बहुत सी सब कुछ करें, मगर अगर अदायगी और रीडिंग उसके अंदर आर्ट ना हो आपके पास तो फिर इट डजंट साउंड सो इफेक्टिव। जैसे कि अदायगी बहुत आप माशाल्लाह बहुत माहिर हैं। नहीं बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लता के गाने तो वेरी टचिंग। बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्या। ये रमजान आ रहे हैं तो मेरा ख्याल बहुत कम प्रोग्राम आपके रह गए हैं। हाँ जी हाँ, अभी 2 शोज तो हैं बहरहाल। जी हाँ, तारीफ कर दे फिर तो 1 महीने के बाद आप भूलेंगे तो नहीं। आई एम श्योर यू विल कम बैक प्रोग्राम। श्योर बिल्कुल इंशाल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था माशाल्लाह। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने तारीफ करें आपके प्रोग्राम की वो कम है। ये ब्यूटीफुल एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। इसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जितना मोहब्बत करते हैं, जितना आपसे हमें प्यार मिलता है, यकीन करें हम बस उसका मतलब कुछ कर नहीं सकते, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बहरहाल थैंक यू सो मच मिसेज अंसारी फॉर दिस राइट जी, थैंक यू। मिसेज अंसारी हमारे साथ थी और साहब शगुफ्ता शफीक यकीनन एक जो इनकी पोइट्री है हम कवर नहीं कर सके, इंसाफ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी एक और भी बड़ी खूबसूरत सी नज़्म इनकी। ये पूरी जो इनका मतलब कलाम है ना, ये याद आती है। ये पूरा मंसूर मतलब है कलाम और एक से एक उम्दा इसमें गजल। मुझे असल में बहुत देर में ये किताब मिल सकी। इसकी अभी लॉन्चिंग भी हुई आर्ट काउंसिल में और इत्तेफाक से शायद मुझे इत्तला नहीं हो सकी या मेरी मसरूफियत थी जो मैं शिरकत न कर सका उसमें। लेकिन जब ये किताब मेरे हाथ लगी तो यकीन करें जब मैंने पढ़ा इसको, एंड आई टेल यू कि एक सिटिंग में मैंने इसको पूरी किताब का मुताला किया और कंसीव किया और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं शायरी में मैं अपने आप को ये तो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल कुछ अच्छा लगता है पढ़ के। बहुत खूबसूरत कलाम इनकी। एक नज़्म छोटी सी है, मैं आपको सुनाता हूं। यह है रिमझिम बारिश। वो कहती है कि रिमझिम बारिश के मोती, हाँ रिमझिम बारिश के मोती
क्या क्या याद दिलाते हैं। रिमझिम बारिश के मोती क्या क्या याद दिलाते हैं। तेज बौछार और बहती नाव, दिल पे था जब न कोई घाव। सादा सादा छोटा आंगन, आंगन में थी ढेर सारी सखियां। आंगन में थी ढेर सारी सखियां। सखियों की वो शूख हंसी तो आज भी दिल को भाती है। और मेरी सहेलियों रिमझिम बारिश तुम्हारी याद दिलाती है। हाँ, रिमझिम बारिश और किसी की याद। लेकिन जब ये यादें आती हैं तो हमारी कैफियत क्या हो जाती है, सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनकी ये कैफियत होती है, जिन्हें याद सताती है। लेकिन बहरहाल हम क्या कर सकते हैं। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हर एक की मोहब्बत को जिंदा रखे। साफ पाक शफाफ मोहब्बत हम करते रहे एक दूसरे से। और अच्छा, इस सॉन्ग की तरफ जाने से पहले बस एक आपको मैसेज भी देना चाह रहा था, बल्कि क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त साहिब, आपने स्पेशली हमें कॉल करके बल्कि ये कहा कि आपका सलाम आपकी तरफ से शुक्रिया हम अदा करते हैं कॉलर डॉक्टर तलत खुर्शीद का। तो तलत खुर्शीद साहब, आप हमारा प्रोग्राम अगर इस वक्त सुन रहे हैं तो ये साहिब जी की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और थैंक्स। तो आइए, एक ये सॉन्ग है, ये भी अब आप कहेंगे कि हमें आज जख्मी कर दिया, तो लेकिन बहरहाल हम क्या करें, हम मजबूर हैं अपनी आदत से। और ये खूबसूरत सा नगमा है, शायद हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी ये नगमा भी हो। आइए मजा लेते हैं इसका हम सब मिलकर। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते
जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।